بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، صبح بخیر۔ میں ہوں محمد عمر اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز پر پروگرام جائزہ میں آج کی اچھی بات، ہمیشہ کوشش کریں کہ دوسروں کے کام آئیں۔ جب آپ دوسروں کے کام آتے ہیں تو آپ کے کام بھی خود بخود ہو جاتے ہیں۔ پروگرام جائزہ میں آج جن خبروں پر بات کریں گے وہ آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نگران وزیر اعظم نے کہا ہے کہ سیاست میں تشدد اور اشتعال انگیزی کا رجحان شدید نقصان دہ ہے، جبکہ ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی آج کے پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ اور ان ٹاپکس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود مہمانوں سے آپ کا تعارف کروا دیں۔ سینئر صحافی تجزیہ کار میاں سیف الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار سجاد انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سجاد صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ سینئر صحافی تجزیہ کار خالد قیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، خالد صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ بہت شکریہ۔ بڑی اہم سٹیٹمنٹ اگر ہم بات کریں نگران وزیر اعظم کی جانب سے جو دی گئی ہے شدت پسندی کے حوالے سے یا سیاست میں تشدد، کیونکہ سیاست کا مقصد تو خدمت کرنا ہوتا ہے۔ یقیناً سیاست کا نام ہی تحمل و برداشت کا ہے، بردباری کا ہے، بقائے باہمی کے ساتھ آگے بڑھنے کا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنے کا ہے۔ تو ادروائز تو پھر وہ نظام جو سارا تو وہ پلٹ جائے گا نا، سارے کا سارا جی چوپٹ ہو جائے گا۔ سیاست تو سوجھ بوجھ ہے، ڈپلومیسی جسے کہتے ہیں، ٹیبل ٹاک، اور اس میں ٹیبل ٹاک ہے، گڈ ول ہے، جی تو گڈ ول جیسچر دیں، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور گفتگو ہو، دل آزاری نہ ہو اور سب کے حقوق کا بھی تحفظ کیا جائے۔ تو بالکل نگران وزیر اعظم کا یہ بیان جو ہے، اس کو صرف محض بیان بھی نہ لیا جائے، یہ ان کی ایک ارادہ بھی ہے، ان کی ڈٹرمنیشن بھی ہے۔ جی جس طرح کہ پچھلے دنوں انہوں نے اس کے ساتھ ایک اور بات بھی کی تھی جی کہ یہ جو وہ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسرز تھے پنڈی ڈویژن کے، ان کے خلاف جو متشدد قسم کے وہ جو جی چل رہے ہیں اکسانے والے انسائٹنگ جو میٹر چل رہا ہے، یہ بھی کہا گیا کہ تشدد پر YouTube پہ، سوشل اکسانے میڈیا والے پہ عناصر کے خلاف قانونی کارروائی جو ہے وہ یقیناً ہونی چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھیں کہ پہلے بھی ہمارے ہاں ایک جب تشدد کی بہت زیادہ کارروائیں ہوئیں تو زبان کا تشدد، سیاست کا تشدد، معاشرے کا تشدد، جو معاشرتی تشدد ہے، جو معاشرتی رویے ہیں، منفی رجحانات، وہ بعد میں جا کے عملاً بھی فزیکل آپ کی لائف میں بھی وہ بڑے بڑے حادثات ہو جاتے ہیں، واقعات ہو جاتے ہیں۔ جی کیونکہ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا نیشنل ایکشن پلان میں ہیٹ سپیچ پہ بڑی پابندی لگائی گئی تھی۔ جی یہ کہا گیا تھا جو اکسائے کسی کو انسائٹ کرے وائلنس، یعنی متشدد جذبات کو بھڑکائے، جی تو وہ جو منفی رجحانات ہیں اس کی بےخبری کرنا، اس کا سدباب کرنا، یہ اس کا نیشنل ایکشن پلان کا ایک بڑا اہم نقطہ تھا۔ اور نفرت پھیلائیں کیوں میاں صاحب، نفرت پھیلائیں کیوں؟ عدم برداشت کا کلچر پروان یہ وجہ سمجھ آ رہی کہ ہمارے ہاں نفرت کے پیچھے بھی ایک اور قسم کی سوچ کار فرما ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے طور پہ سوچ لیا کہ میں سب سے بالاتر ہوں، جی میں سب سے سپیریئر ہوں، جی باقی سب جو میرے مد مقابل ہیں وہ انفیریئر ہیں، بڑے گھٹیا ہیں، کم سوچ کے حامل ہیں، کم ذات کے حامل ہیں۔ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ بھارت کا ہم سنتے تھے وہ براہمن کا اور شودرز کا جو آپس میں ایک فرق ہوتا تھا، ایک نفرت ہوتی تھی کہ براہمن سے اب بھی ان کے ہاں وہ کاسٹ سسٹم چل رہا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم مسلمان ہونے کے بعد، مسلمانوں کا تو آپ کو پتہ ہے، ہمیں حجت الوداع پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے، ان کا ارشاد ہے وہ تو یہی ہے کہ نہ عربی کو اجمی پہ، نہ اجمی کو عربی پہ، نہ گورے کو کالے پہ، نہ کالے کو گورے پہ، کسی کو کسی پہ فوقیت نہیں ہے۔ یعنی ماں سوائے کہ توکل اللہ کا اس پہ اگر آپ رکھیں اور آپ عبادات کریں، انسانی خدمت کریں، وہ آپ کی بنیاد بنے آپ کی برتری کی۔ لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ کچھ تو باقاعدہ پارٹیز نے اور ان کے لیڈرز نے آپ نے صرف اسی چیز کا فائدہ اٹھایا کہ اسی سے زیادہ ان کی پروجیکشن ہوئی، وہ جو منفی انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ سب یہ جو لوگ ہیں، یہ دوسرے جو مد مقابل ہیں ہمارے حریف جو ہیں، یا تو چور ہیں، یہ فلاں ہے یا فلاں ہے، ایک مخصوص میاں صاحب ایک مخصوص جو ہے منفی پروپیگنڈا کیا۔ اور ایک ذہن سازی، منفی پروپیگنڈا ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آپ کسی فلم کو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو گیم چل رہی ہے، تو ویلن کے خلاف جب ہیرو ایکشن میں آتا ہے تو آپ کے اندر وہ ایک ویکیریس پلیئر سے کہتے ہیں انگریزی میں، کہ آپ اس میں حاصل کرتے ہیں، عوام جو ہے نا، آڈینس جو ہے اس میں بڑا لطف اندوز ہوتی ہے۔ جی منفی رجحانات بڑی جلدی جو ہے نا ان کی تشہیر ہوتی ہے، جی بڑی جلدی وہ فروغ پاتے ہیں۔ صحیح۔ تو کچھ لوگوں نے باقاعدہ تربیت حاصل کی تھی اس میں، کچھ لیڈرز نے، کچھ ان کے فالوورز نے، اور جو ان کی ٹیمز تھیں جو باقاعدہ سوشل میڈیا کی، جنہوں نے منفی پروپیگنڈا بھی کیا، حقائق سے ہٹ کے باتیں بھی کی، اور اشتعال دلانے کی باتیں جو اس طریقے کی گئیں کہ آپ نے دیکھا کہ 9 مئی کا واقعہ بھی ہو گیا، یہ بھی اشتعال دلانے کی بنیاد پہ ہے، متشدد رویے اور متشدد سیاست کی وجہ سے ہوا، کہ پھر جا کے وہ چیزیں ان چیزوں میں منتج ہو جاتی ہیں۔ صحیح۔ تو ان کا ہم نے ہمیشہ محتاط بات کرنی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو، جی تو سوچنا چاہیے ہمیں، تھنک بیفور یو اسپیک۔ ٹھیک۔
تو یہ بنیادی ہمارا جو ایک اصول ہے، ہمارا اسلامی اصول بھی ہے اور اچھی معاشرت کا بھی بنیادی اصول ہے کہ ہم نے سوچنے سے پہلے، ہم نے بولنے سے پہلے سوچنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور سجاد صاحب جب ہم بات کرتے ہیں تو اخلاق آپ کی پہچان ہوتا ہے، چاہے میں ہوں چاہے آپ ہیں۔ اچھے معاشرے کی تشکیل کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو آپ میں میری بات سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ مجھے ہو سکتا ہے کہ میں کئی پوائنٹس پر غلط ہوں، اور لیکن آپ سن رہے ہوں گے، آپ اصلاح کریں تو اصلاح جو ہے وہ ایک خوبصورت انداز میں ہونی چاہیے۔ آپ اگر گفتگو کر رہے ہیں، ایکسیپٹنس نہیں ہمیشہ ہونی چاہیے ایک دوسرے کے حوالے سے۔ دیکھیں، جو کمفرٹ لیول ہوتا ہے نا، آپ سے میں بات کر رہا ہوں تو میں آپ کے برابر آ کے بات کروں گا، آپ میرے سے بات کر رہے ہیں تو آپ میرے ساتھ اس طرح سے کمیونیکیٹ کریں گے کہ مجھے اس کی سمجھ آئے۔ جی، لیکن اگر آپ عزت و احترام، اگر آپ پہاڑ پہ چڑھ جائیں گے اور میں نیچے سے بات کروں گا آپ سے، یا میں کسی اور جگہ سے بات کر رہا ہوں گا، کسی اور پوزیشن سے بات کر رہا ہوں، تو وہ کمیونیکیٹ نہیں ہوتا، کمیونیکیشن پوری نہیں ہوتی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب زمانہ جہالت کا تھا، جاہلیت کا زمانہ تھا، اس وقت جب جنگیں ہوتی تھی، ٹرائبل وارز ہوتی تھی، اس کے اوپر بھی جب صلح کی بات ہوتی تھی اور جنگوں کے اختتام پر جب جا کے صلح کی جاتی تھی تو دونوں طرف سے وفود جاتے تھے، اور وہ ایک طرف لاشیں پڑی ہوتی تھی اور دوسری طرف پیس کی بات، امن کی بات کی جا رہی ہوتی تھی۔ اس وقت بھی جب یہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز نہیں تھے، یہ جمہوریتیں اس طرح سے استوار نہیں، ٹیبل ٹاک آلموسٹ، تو الٹیمیٹلی آپ کو اس پہ آنا پڑتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے پچھلے ایک صدی میں جیسے یہ ہیومن ویلیوز ڈیولپ ہوئی، ڈیموکریسی آئی، الیکشنز، پارلیمنٹس اور انسٹیٹیوشن بنے، سپریم کورٹ، باقی ادارے، اس کے بعد تو انسان جو ہے وہ بہت آرٹیکولیٹ ہو گیا، ہر جگہ پہ بات کرنے کا سلیقہ آ گیا، مینول بن گئے، کہ مینرز ہو گئے، سپریم کورٹ میں آپ نے کیسے بات کرنی ہے، پارلیمنٹ کے جو پارلیمانی آداب طے ہو گئے، ڈپلومیٹک لینگویج کے کوڈ بن گئے۔ اب اس زمانے میں اتنی ڈیولپ دنیا میں اگر کوئی ٹرمپ جیسا بندہ آ جائے جو کہ میں کسی کو نہیں مانتا، مودی جیسا بندہ آ جائے جس نے وہاں پہ پبلک لنچنگ شروع کر دی انڈیا میں، اور پاکستان میں کچھ لوگ ایسے آ گئے جنہوں نے کہا کہ جنہوں نے ہر بات پہ نفرت، تعصب اور وہ احتجاج اور ڈی اسٹیبلائزیشن، نفرت، تقسیم اور پولرائزیشن اتنی پیدا کی کہ اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھیں نا، ہماری اکانومی اور معیشت کا سب سے بڑا پرابلم کیا ہے؟ صرف یہ جو ٹالرنس کی کمی ہے، ایک دوسرے سے بات نہ کرنا، پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ چلے جانا، دھرنے دینا، اور بدقسمتی یہ جو نفرت کی بات ہے نا، اس کے سائیڈ لائن پہ دہشت گردی آپ نے دیکھا، کے پی میں، بلوچستان میں، میاں والی میں، ہر جگہ پہ، وہ بھی جمہوریت کو اور اکانومی کو نیچے لے کر جاتی۔ جی، تو ضرورت ہے، پبلک کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے، عام بندے کو بھی جاگنے کی ضرورت ہے، اس کو کمپیریزن کرنا چاہیے کہ پازیٹیو اور مثبت قوت کون سی ہے پاکستان کے اندر اور منفی اور ڈسٹرکٹیو قوت کون سی ہے۔ جب تک ہم اس کو ڈیفائن نہیں کریں گے، خدا نخواستہ ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور سیاست میں سجاد صاحب، سیاست میں تو تشدد اور شدت، جو اشتعال انگیزی کا رجحان ہونا ہی نہیں چاہیے سیاست میں۔ دیکھیں آپ تو جو ہے وہ ٹیبل ٹاک جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اس کے ذریعے مسائل کو، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں نا کہ وفود آتے اور پھر مذاکرات ہوتے تھے، ہمیشہ ایک دوسرے کی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے۔ دیکھیں، سیاست میں 3 لیول ہوتے ہیں۔ ایک لیول تو ہوتا ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بات کرتے ہیں، دوسرا ہوتا ہے پارلیمنٹ کے باہر مذاکرات کیے جاتے ہیں، اور تیسرا لیول ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بات نہیں سنی جاتی کسی جگہ پہ تو آپ ایک پیسفل پروٹیسٹ کرتے ہیں۔ جی، تو ہم نے ان تینوں لیولز کو بائی پاس کیا ہوا ہماری سوسائٹی نے کچھ سالوں سے، بدقسمتی سے۔ ایک دھڑے نے نہ تو وہ پارلیمنٹ کے اندر مذاکرات کے حامی ہیں، 4-5 سال میں ہم نے دیکھا ایک مخصوص پارٹی، نہ وہ پارلیمنٹ کے باہر انگیجمنٹ کرتے ہیں کسی سے، اور تیسرا وہ جب پروٹیسٹ کرتے ہیں تو وہ سبزے کو آگ لگا دیتے ہیں، درختوں کو آگ لگا دیتے ہیں، پارلیمنٹ پہ چڑھ دوڑتے ہیں، ٹیلی ویژن کابیاں مارتے ہیں، اور 9 مئی آپ نے دیکھا کہ وہ ہمارے جو سیکیورٹی کے سمبلز تھے وہ انہوں نے گرانے کی کوشش کی۔ تو یہ بدقسمتی ہے۔ اس کے اوپر ہی وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ یہ جو سٹیٹمنٹ دی ہے نا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری
پاکستان کی مڈل کلاس کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، جو پڑھے لکھے لوگ، ان کو موازنہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کو یہ جو خاص طرح کے ٹرینڈ چلائے جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ اور جس طریقے سے بیانیے بنائی جاتے ہیں، اس کے پیچھے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیچھے اصل میں کیا بالکل پرابلم۔ سوشل میڈیا کی بات کریں تو خالد قیوم صاحب، کچھ شر پسند عناصر ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر مخصوص آفیسرز کے خلاف جو ہے وہ ایک کیمپین شروع ہو جاتا ہے، کسی شخصیت کے خلاف شروع ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے، غلط ہے سسٹم۔ یہ اسی حوالے سے وزیر اعظم پاکستان نے واضح کیا ہے کہ سرکاری اور آئینی فرائض سر انجام دینے والے جو افسران ہیں ریاست، ان کا پورا جو ہے وہ دفاع کرے گی، اور ان کو بلیک میل کرنے کی جس طرح سوشل میڈیا کے ذریعے ان کو دباؤ میں لانے کے لیے کوشش جو ہے، ایک مخصوص جو طبقہ ہے، ایک مخصوص جو جماعت ہے، ایک ایسی جماعت اور ایسا گروہ جن کا ماضی بھی جو ہے وہ پرتشدد رویے جو ہے وہ رویے تھے ان کے، وہ ایک بار پھر جو ہے اس وقت جو آروز ہے ان کی ٹرولنگ کر رہا ہے، اور اس طرح سرکاری افسران کو دباؤ میں لانے کے لیے جو ہے وہ ہتھ کنڈے جو ہے وہ استعمال کر رہا ہے، اور یہ بالکل ایک غیر آئینی اور غیر قانونی اقدام ہے۔ آئین پاکستان اس کی جو ہے وہ قطعاً کسی صورت جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اس حوالے سے آئین کا آرٹیکل 5 اور دیگر جو آئین کے آرٹیکلز ہیں اور ملکی قوانین ہیں وہ بالکل واضح ہیں، وہاں ایسی ٹرولنگ اور ایسی بلیک میلنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور وزیر اعظم نے واضح کیا ہے اس حوالے سے ریاست جو ہے وہ مکمل طور پر حرکت میں آئے گی، اور ایسے عناصر کے خلاف سختی کے ساتھ جو ہے وہ کارروائی ہوگی، اور انہیں جو ہے وہ سزائیں جو ہیں وہ بھی عدلوائی جائیں گی۔ اور جیسے پہلے یہاں بات ہو رہی تھی، سجاد انور صاحب کر رہے تھے، میاں سیف الرحمان صاحب کر رہے تھے کہ جو نفرت کی سیاست ہے اس کے بیج پاکستان کی سیاست میں بوئے گئے، اور اس لیے یہ نفرت کی سیاست کے بیج بوئے گئے کہ نفرت کی جو سیاست ہے اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے، اس اٹریکشن کے لیے امیجنیشن والا تصوراتی دنیا سی ہوتی ہے کہ جی جب آپ نو ایکشن موڈ میں آ جاتے ہیں نا، قوم کو ڈال دیتے ہیں، تو وہ پھر ان افسانوں میں بہتانوں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور پھر یہ جو نفرت کی سیاست کو فروغ دیا، نقصان دہ بھی ہوتی ہے، نفرت کی سیاست کو جو فروغ دیا گیا پاکستان کی سیاست میں، اور جو ماحول پیدا کیا گیا، جو کشیدہ ماحول پیدا کیا گیا، اس کے نتیجے میں پھر آپ نے دیکھا کہ ملک کا نقصان ہوا، پاکستان کے قومی سلامتی کے ادارے جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا گیا، معاشی نقصان بھی ہوا، اور 9 مئی کا جو ناخوشگوار واقعہ ہے وہ رونما ہوا۔ اور آپ نے درست فرمایا کہ پاکستان کی معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا، اور آج تک ہماری جو معیشت ہے وہ ہچکولے کھا رہی ہے، حالانکہ پی ڈی ایم کی حکومت نے پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا، اور جو نگران حکومت ہے اس وقت، اس حکومت نے جو پاکستان کے اندر ایسی ریفارمز متعارف کروائیں اور ایسے اقدامات اٹھائے جس کے نتیجے میں ہماری معیشت جو ہے ایک بار پھر جو ہے وہ بہتری کی طرف گامزن ہے، لیکن ایک مخصوص جو طبقہ ہے پاکستان میں اور ایک نفرت کی سیاست، بالکل خالد صاحب آپ ٹھیک ہے، نفرت کی سیاست نہیں ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ افہام و تفہیم کے ساتھ بات ہونی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ اچھے معاشرے کی تشکیل میں جو ہے وہ اپنا مثبت کردار ادا کرنا چاہیے۔ پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے لیکن وقت ہو رہا ہے بریک کا۔ خطے میں اقتصادی شراکت داری دیرپا امن سے مشروط کی۔ ہندوتوا کے نشے میں دھت سیکولر بھارت کا کیا ہوگا؟ کیا معاشی گرداب سے نکلنے کا واحد راستہ چارٹر آف اکانومی ہے؟ اقتدار کی سیاست کے لیے ریاست نشانے پر کیوں؟ ان پیچیدہ معاملات اور ان محرکات کو جاننے کے لیے بحیثیت قوم ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔
देखिए प्रोग्राम सोचना होगा जुम्मा और हफ्ता सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में देखिए सैयद अनवारुल हसन के साथ रात 10:05 पर सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। मियां साहब, कल ये भी कहा गया कि तशद्दुद पर उकसाने वाले अनासर के खिलाफ जो है वो सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। नहीं, यकीनन होनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ कानून की जो अमलदारी है ना जी, उसके अंदर कई झोल भी हैं। यानी बात का तशरीहात में भी होता है। हुकूमत की ये डिटर्मिनेशन जो है ये काबिल तहसीन है कि हर तौर पे ये जैसे मुआशरे के अंदर एक गदर की सी सूरत हाल पैदा करनी, जिसके नतीजे में मईशत को भी नुकसान होता है। देखिए, मईशत भी अमन की हालत में ज्यादा मौसर तौर पे उसमें जी आप कारकर्दगी दिखा सकते हैं। अगर मुआशरे में हर वक्त हिजान की कैफियत होगी, नफरतों की बेयकीनी की कैफियत पैदा होती है, तो उस सूरत में जो आपका इकोनॉमिक इंजन है, जो अवाम होते हैं, बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक इंजन अवाम ही होते हैं जी, जो जिसको गवर्नमेंट एक एनवायरनमेंट देती है और वो अपना अपना काम करते हैं। कुछ हुनरमंद अफराद होते हैं, कुछ गैर हुनरमंद अफराद होते हैं, कोई आजिर होते हैं, कोई अजीर होते हैं। ये सब मिल के वर्क फोर्स भी, एम्प्लॉयर्स भी, एम्प्लॉय मिल के ये मुल्क की इकोनॉमी चलाते हैं और उसके ऊपर एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट हुकूमत वक्त देती है। लेकिन ये सारा पहिया जो है जंग आलूद हो जाता है, जाम हो जाता है, जब आप उसमें एक नफरत के बीज बो दें, जब आप उसमें अफरा तफरी की सी कैफियत पैदा कर दें। तो मुल्क और कौम तरक्की भी वो करते हैं जहाँ अमन हो और पायदार अमन हो, माशरती अमन हो, एक दूसरे के लिए बर्दाश्त हो, पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो। तो ये बिल्कुल सही मैं समझ रहा हूँ कि वज़ीर आज़म का ये कहना और हर वज़ीर आज़म का ये सोच होनी चाहिए। भले वो वज़ीर आज़म भी जो माजी में हमने देखे जिन्होंने ये नफ़रतें फैलाई और ओए तोए की सियासत की, लोगों को यही सिखाया कि हम बस बरतर हैं, और उसमें साथ बड़े बड़े अलकाबात जो थे मजहबी वो अपने साथ मुंसलिक कर लिए, वाबस्ता कर लिए। हालांकि उससे भी एक खामखा किस्म का एक गलत फहमियाँ पैदा होगी लोगों को कि जी वो लोग अब उसमें एक पारसाई का भी तस्वर लेके बैठ गए कि ये ग्रुप जो है ये ग्रुप पारसा है और ये लीडर बाकी सब यानी बेहतर, मतलब बाकी बिल्कुल दूसरी तरफ के लोग हैं। ये चीज़ें गलत हैं। और जैसे अभी मेरे भाई ने, खालिद साहब ने बताया, वो जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं जिन पे अब इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उन पे ट्रोलिंग के अंदर उनकी फैमिलीज को भी ज़द में लाया जा रहा है। यानी फैमिलीज को इस हद तक, यानी ये एक्सट्रीमिज्म जिसकी हम बात करते हैं कि तशद्दुद की तरफ इंतहा और तस्वीर शेयर कर देना, उसके और आप ये नहीं सोच रहे कि जब आप मुआशरे में ये रुझानत पैदा करेंगे कल आप भी उसकी जद में आ सकते हैं जी। तो आप चूंकि एक चीज फैला रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो फैलाने के पूरे का पूरा मुआशरा जहर आलूद हो रहा है।
جی جب زہر آلود ہوگا تو زہر میں آپ بھی یعنی اس کے زد میں آئیں گے. صحیح. تو میرا خیال ہے کہ یہ بالکل دنیا کے کسی بھی لحاظ سے یعنی سیولائزڈ ایٹیٹیوڈ کے برخلاف ہے. صحیح. تو اچھا معاشرہ بنے گا تو سیاست بھی چلے گی, ٹھیک. اور اچھی سیاست ہوگی تو معیشت بھی سنبھلے گی. اور ملک ادروائز ترقی کا اس کا کیا فائدہ کہ اس ترقی میں ساتھ منفی رجحانات بھی چل رہے ہیں, یہ متشدد رویے بھی چل رہے ہیں, اور آپ کو ہر وقت ایک یا تو ایک سینس آف انسیکیورٹی پیدا ہو جاتی ہے. جی. یعنی آپ ایک ایسے انسیکیور ماحول میں چل رہے ہوتے ہیں, جی رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ کو احساس ہی نہیں ہو رہا کہ میں اپنی منزل کی طرف جا رہا ہوں صحیح. اور امن کے ساتھ جا رہا ہوں. تو یہ امن کی جو تباہی ہے, ہم اس امن کو کہتے ہیں جی بھارت سے بڑی دشمنی ہے. ہم سمجھتے ہیں جی بھارت ہم پہ حملہ آور ہوگا. ہمارے اندر جو ہمارے حملہ آور ہو رہے ہیں ہمارے اپنے ہی معاشرے کے اوپر, جی, وہ ہمارے اس دشمن سے بڑے دشمن ہیں. صحیح. یعنی یہ آستین کا سانپ جو ہیں, ان کے لیے یقیناً قانونی کارروائی بھی ہو, تعدیبی کارروائی ہو, قوانین میں مزید سختی بھی لائی جائے اور اس کے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے, سزاؤں کے عمل درآمد. بالکل بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب, کس طرح روکا جا سکتا ہے اس طرح کی کارروائیوں کو؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کا جو سماج ہے, سوسائٹی ہے, لوگ ہیں ہم, اور ہمارے ریگولیٹر ہیں, ہمارے ادارے ہیں, ہماری عدلیہ ہے, ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے کہ کوئی آر اوز یا ڈی آر اوز کو اور ان کی فیملیز کو ٹرولنگ کی جا رہی یا نشانہ بنایا جا رہا. ہم نے دیکھا کہ ججز کو نشانہ بنایا گیا تھا آج سے 1-1.5 سال پہلے. ایک ایسا جج جو ان کی حمایت بھی کر رہا تھا, اس نے ایک فیصلہ دے دیا تو ان کی فیملی کی تصویریں لگا دی گئیں. پھر ہم نے دیکھا کہ خواتین جرنلسٹوں کے ساتھ کیا ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ ان کی تصویریں, ان کی فیملیز کی, ان کے افیئرز, وہ کس طریقے سے اچھالے گئے, نقصان پہنچانے کی کوشش کی. اچھا, پھر آپ نے یہ دیکھا کہ بہت سارے ایسے اینکرز, میل اینکرز, جو کہ سوال کرتے تھے تلخ اس وقت کے وزیر اعظم سے, آج وہ سوال کرتے تھے, کل ان کی فیملیز کی تصویریں لگا دی جاتی تھی کہ ان کے بچے کدھر ہیں, کیا ہیں. تو یہ ایک ٹرینڈ تھا, یہ ایک بلیک میلنگ تھی سوشل میڈیا کی, اور اس وقت جی اسی میں ایڈ کر لیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی رہنما جو مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ جس طریقے سے بدتمیزی کی گئی, اسی طریقے سے آپ جن اینکرز کی بات کر رہے ہیں, صحافیوں کی بات کر رہے ہیں, کس طرح بدتمیزی ان کے جلسوں میں, پی ٹی آئی کی بات کریں, اور وہاں پہ صحافیوں کو کور کرنا مشکل ہو جاتا تھا, اور وہاں ان کے جلسوں میں خود ان کی اپنی ورکرز کے ساتھ زیادتی. اور پھر سب ایک اور اہم بات, ایک اور اہم بات آگے, مدینہ جہاں پر سعودی عرب میں جو واقعہ ہوا, ہاں وہ کتنا افسوسناک. تو جب آپ اپنی سیاست کے لیے مذہب کو استعمال کرتے ہیں, انسانی ویلیوز کو, اخلاقی ویلیوز کو استعمال کرتے ہیں, اور بلیک میلنگ کے لیے سوشل میڈیا ایک ایسی سپیس ہے جس کے اوپر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے, جب اس کو آپ استعمال کرتے ہیں بغیر تصدیق کے کوئی بھی الزام, یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک انارکی اور فساد کی ایسی آپ فضا بنا رہے ہیں جس میں اکانومی کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اکانومی جڑ پکڑ سکے, آپ کی پیسفل سوسائٹی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, آپ کے رویوں میں ایک زہر آ جائے گی, ایک عدم برداشت آ جائے گا, ایک دوسرے کا گھروں کے اندر پرابلمز ہو جائیں گی, فیملیز, بچے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے, عدالتوں میں پرابلمز آ جائیں گی, وکیل جس طرح سے بدتمیزی کرتے ہیں, عدم برداشت, جیسے آپ نے دیکھا کہ ہسپتالوں میں واقعات ہوتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کے, تو آپ کی سوسائٹی کو ایک طرح سے گھن لگ چکا ہے اس نفرت کی وجہ سے. اب اس سوسائٹی کو کیسے اس نفرت کے یہ جو جراثیم ہیں, یا یہ جو آپ کہتے ہیں جیسے وائرس ہے, یہ جو عدم برداشت, اس کو, وائرس کو کیسے آپ نے آئیڈینٹیفائی کر کے الگ کرنا ہے, یہ پاکستان کے ریگولیٹرز, ہمارے ادارے, سپریم کورٹ, پارلیمنٹ, ہماری جو باقی ادارے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری ایڈمنسٹریشن, وہ جب تک یکسو نہیں ہوں گے, اسی لیے تو آپ اس چیلنج کو, میں سمجھتا ہوں پوری طرح سے اس سے عہدہ برا نہیں ہو سکتے. اسی لیے تو کہا ہے نا کہ تشدد پر اکسانے والے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی, تاکہ سجاد صاحب اب یہ کسی حد تک اس کو کنٹرول تو کرنا ہے. دیکھیں, معاف کیجئے گا, جیسے جب بھی دہشت گردی ہوتی تھی ہم کہتے تھے دہشت گردوں کی کمر توڑ دیں گے, جب بھی کوئی معاملہ ہوتا تھا ہم بیانات تو ایسے آ جاتے ہیں کہ ان کو روکنا چاہیے, لیکن ہم روک نہیں پا رہے. افسوس ہے, یہ 3-4 سال سے واقعات ہو رہے ہیں, لیکن کافی حد تک بہتری ضرور آئی. ہاں, اس میں آپ جب دہشت گردی والی بات کرتے ہیں تو اس کو دیکھیں کنٹرول بھی کیا گیا 2018. وہ دہشت گردی کو نو ڈاؤٹ کنٹرول کیا گیا, لیکن یہ جو نفرت اور ڈویژن کی اس کو ختم ہے, یہ اصل جڑ ہے, اس کے اندر سے چیزیں
نکلتی ہیں، منفی چیزیں اس کے اندر سے نکلتی ہیں۔ اب اس سوسائٹی کو جاگنا ہوگا۔ اگر پاکستان نے ایک ہیلدی، ایک بہتر معیشت کے طور پہ آگے بڑھنا ہے دنیا کی دیگر ممالک کے سامنے، ہم نے ایک آزاد خود مختار ریاست بننا ہے، تو پہلے ہمیں جو ہماری اندرونی لڑائی ہے اس کو جیتنا پڑے گا۔ جی جیتنا پڑے گا۔ باقی جو باہر کے دشمن ہیں ان کے ساتھ تو ہم لڑتے آ رہے ہیں۔ کیسے خالد صاحب، کیسے اس معاشرے کو میں جو ہے یہ جو نفرت کا ایک ہے تشدد کاروائیاں، ان کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے؟ یہ دیکھیں جس طرح جو سوشل میڈیا پر جس طرح پاکستان کو، پاکستان کے قومی اداروں کو، پاکستان کے جو سرکاری ملازمین ہیں، مختلف طبقات ہیں، جس طرح ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس سے یقیناً ایک جھوٹا منفی پروپیگنڈا جو کیا جاتا ہے، طبقہ ہے، ایک مخصوص گروہ ہے اور ایک مخصوص جماعت میں کہوں گا کہ جس نے پاکستان کے مفاد کو ہمیشہ نظر انداز کیا، اور پاکستان کے مفاد کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ جو IMF کے ساتھ معاہدہ تھا اس کو توڑا، اور پھر اس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے نئی قومی اسمبلی جو ہے وہ وجود میں آنے والی ہے، جی، اور پارلیمنٹ کے فلور پر جو ہے اس حوالے سے سخت اقدامات کے لیے، سخت ایکشنز کے لیے ایک اتفاق رائے جو ہے وہ سب سے پہلے پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر اس کے بعد پہلے سے موجود جو مروجہ قوانین ہیں پاکستان کے اندر اس وقت، ان پر بھی عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اس حوالے سے پارلیمنٹ میں نئی قانون سازی جو ہے وہ بھی کی جانی چاہیے، بالکل اسی طرز پر جس طرح 2014 میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پارلیمنٹ کے فلور پر ایک اتفاق رائے پیدا ہوا، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری قوم نے، پارلیمنٹ نے 14 نکات جو نیشنل ایکشن پلان کے 20 نکات تھے وہ تیار کیے، اتفاق کیا۔ اسی طرح کا میں سمجھتا اتفاق کی ضرورت ہوں ہے۔ اسی طرح جو ہے ایکشنز جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے فلور پر جو ہیں ان پر اتفاق ہونا چاہیے، اور ان پر پھر سختی کے ساتھ جو ہے عمل درآمد ہونا چاہیے، اور ایسا ماحول اور فضا پیدا کرنے والے جو افراد اور طبقات ہیں ان کے خلاف انتہائی سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ سخت ایکشن ہونا چاہیے۔ پاکستان کو درپیش چیلنجز کو، نئی قومی اسمبلی کا ذکر کیا، کیونکہ آئندہ چند روز میں اوبیسلی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، حکومت سازی کا عمل بھی جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ کیا سمجھتے ہیں معاشی چیلنجز پاکستان کو بہت زیادہ نہیں ہے، معاشی چیلنجز سے کس طریقے سے نکلا؟ دیکھیں معاشی چیلنجز جو ہیں وہ تو نمبر 1 ترجیح ہونی چاہیے ہماری، اور ہے بھی میرا خیال ہے، اور اس میں ایک بڑی خوش آئند چیز ہے جس میں امید کی کرن ہمیں دکھائی دیتی ہے، وہ جو SIFC کا قیام ہوا، جی، اور اس میں بھی بنیادی طور پر جو اچھی بات ہے کہ ان کو باہر سے کچھ سرمایہ کاری کے 20-25 ارب ڈالر یا اس سے زیادہ کی باقاعدہ ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک یقین دہانیاں ہیں، اور اس میں ایک تسلسل کا جو پہلو ہے وہ سب سے زیادہ خوشنما ہے کہ ایک تسلسل کے ساتھ ملک کے جو باقاعدہ تمام ادارے جو ہیں، سٹیک ہولڈر جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں۔ تو یہ اچھی بات ہے کہ ملک کی جو سوورن گارنٹی بھی تو آپ نے بیرونی سرمایہ کاری کے لیے فراہم کرنی ہوتی ہے، جی، تو بیرونی سرمایہ کاری کی پاکستان کی طرف سے یقین دہانی ہے۔ اب حکومت کا جیسے ابھی شہباز شریف صاحب نے بھی پچھلے دنوں کہا، اور پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی بات کی گئی کہ چارٹر آف ریکنسیلیشن ہو، آپس میں مفاہمت ہو سب کی، تمام بڑے سٹیک ہولڈرز کی، اور تمام بڑے سٹیک ہولڈرز مل کر ایک چارٹر آف اکانومی کی بات کی جاتی ہے۔ تو بنیادی طور پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ سب لوگ کچھ ایک بنیادی ایجنڈے پر متفق ہو جائیں کہ اس سے انحراف ہم نے کسی طور پہ نہیں کرنا۔ جیسے ماضی میں دیکھیں پالیسیوں کا جو تسلسل ہوتا ہے وہ بنیادی فیکٹر ہے۔ اب چائنا میں اگر پالیسی دیکھیں وہاں 10 سال کا ایک معاشی پلان بنایا جاتا ہے، 10 سال کا۔ اب ماضی میں پاکستان میں بھی 5 سالہ منصوبے بنتے تھے، 5 سالہ ترقیاتی منصوبے بنتے تھے، اور اب یہ دور آ گیا کہ ہم نے اسی پیٹرن پہ اپنی خصوصیات کے ساتھ پاکستانی ضروریات اور ہمارے تقاضے جو ہیں ان سے ہم آہنگ ایک اس طرح کی منصوبہ بندی کرنی ہے کہ جس میں ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ اور اس میں بھلے کوئی اگر پارٹی بڑی غصے والی بھی ہے، کوئی نفرتیں پھیلانے والی پارلیمنٹ میں اگر آ بھی جاتی ہے، اور ان کے پاس اگر وہ اپوزیشن میں ہے، تو وہ بھی اپنا یہ کردار ادا کرے کہ اپوزیشن از اے گورنمنٹ ان دا ویٹنگ۔ اپوزیشن ایک شیڈو گورنمنٹ ہوتی ہے، شیڈو گورنمنٹ کے طور پہ اگر وہ تنقید کرتی ہے تو تنقید کے ساتھ متبادل منصوبہ دے۔ اگر وہ کہتے ہیں جی یہ سی پیک میں یہ تبدیلیاں ہونی چاہیے،
تو ان کے پاس متبادل منصوبہ ہو کہ جناب یہ یہاں پہ آپ یہ کٹ لگائیں، یہاں پہ اخراجات کم کریں، یہاں سے انویسٹمنٹ لیں. جیسے آپ دیکھیں کئی پروجیکٹس ہیں سی پیک کے لے لیں، اور جیسے یہ اورنج ٹرین ہے لاہور میں، اس طرح کا مختلف پارٹیز جو ہیں، ایک پہلے ماضی میں مسلم لیگ کا والے بھی کہتے رہے. 92 میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بینظیر بھٹو نے جو ہے گورننس کا ایک نیا ماڈل سوشل کانٹریکٹ دیا تھا. جی. اور ابھی ہم معاشی چیلنجز کی، آپ اورنج لائن کا بھی ذکر جس طرح کر رہے تھے، اس میں مختلف پارٹیز نے کہا تھا جی ہم یہ بھی کریں گے، پرپل لائن بھی لائیں گے، گرین لائن بھی لائیں گے. وہ مجھے یاد ہے شہباز شریف نے جس دن اورنج لائن کا افتتاح کیا تو مجھے یاد ہے انہوں نے اورنج رنگ کی شرٹ پہنی ہوئی تھی، وہ جو لکشمی چوک تک آئی تھی وہ نہیں کہہ رہے ہیں. جی تو اس میں میں بھی تھا. ہاں اس میں تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ جس دن میں پرپل لائن کا کروں گا اس دن پرپل لائن پہنوں گا. تو لیکن obviously 2018 کے بعد ان کی گورنمنٹ پنجاب میں نہیں بنی. تو لیکن اس وقت دیکھیں نا یہ عوامی فلاح و بہبود کے منصوبے بہرحال ہیں. بنیادی طور پہ تو آپ کا فوکس ہی عوام کو ڈلیوری کا ہے، عوام کو ڈلیور کرنے کا ہے. تو اگر یہ ہدف لے کے آپ آئیں گے تو راستے کھلتے جائیں گے. جی. اور مشاورت جو ہے، مشاورت میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ہر پارٹی کے پاس اپنے اکانومسٹ بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ٹیمز ہوتی ہیں، اور پھر مشاورت کا ایک نظام ہوتا ہے. اگر مشاورت ہو رہی ہو وہاں تو اگر وہاں پہ ایک شخصی نظام ہے جیسے کہ کچھ پارٹیز میں ہے کہ کسی جگہ تو وہ موروثی کو روتے رہتے ہیں، لیکن شخصی سیاست تو موروثی سے بھی بڑی خطرناک ہے، جس میں آپ ایک فرد واحد فیصلے کرتے ہیں کہ نہیں بھی یہ نہیں ہونا، یہ نہیں ہونا، ایک لائن ڈرا کر دیتا ہے. تو وہ جو انتہا پسندانہ لائن ہے وہ تو آپ کو آگے کا نہ آگے کا جانے جوگا چھوڑ دیا نہ پیچھے جوگا. تو یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ مشاورت جو ہے بنیادی چیز ہے. چارٹر آف اکانومی بھی مشاورت ہی کا نام ہے کہ اپنے ایکسپرٹس اوپینینز لے کے آئیں، اس میں ایک راستہ بنایا جائے، اور باہر کے ملکوں میں بھی ایک اچھا پیغام جاتا ہے. اگر آپ کے ہاں یکجہتی ہو، جیسے ابھی لفظ بولا گیا میرے بھائی کی طرف سے کہ یکسو ہو کے، تو باہر بھی یہ پیغام جاتا ہے کہ یہ قوم میں چور ہے. اس کے پارلیمنٹیرینز، اس کے اپوزیشن والے ہوں، بھلے حکومت والے ہوں، ٹریجری بینچز ہوں، اپوزیشن والے ہوں، کہ ان کو پچھاڑنا اتنا آسان نہیں ہے. اگر آپ کو فورن گورنمنٹ سے ڈیل بھی کرتے ہیں تو آپ کا وہ جو اتحاد ہے، یا اتحاد کہہ لیں، اتفاق ہے، اتفاق رائے کہہ لیں، اتحاد تو نہیں ہو سکتا، تو اتفاق رائے بھی ایک اچھا پیغام دیتا ہے. آپ اسٹرینتھ کے ساتھ، پوزیشن آف اسٹرینتھ پہ آپ باہر سے بارگیننگ کر سکتے ہیں، ایگریمنٹس کر سکتے ہیں. اور جب سجاد صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ معاشی چیلنجز کی، تو SIFC اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کے ذریعے جو سرمایہ کاری آئے گی، اور خصوصاً جو 4 سیکٹرز جن کا ہم بات کرتے ہیں، IT بڑا امپورٹنٹ سیکٹر ہے اس میں سے، اسی طریقے سے ایگریکلچر، کہ تو یہ انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، پاکستان خوشحال ہوگا. جی بالکل عمر، اس کی بنیاد تو PDM کی سابق گورنمنٹ جو ہے وہ رکھ کے گئی تھی، اور کیئر ٹیکر سیٹ اپ نے بھی SIFC کو بڑے اچھے طریقے سے کیا، اور اس کے نتیجے میں ایک سٹیبلٹی آئی. آپ کی IMF کے ساتھ معاملات طے پائے، دوست ملکوں نے انویسٹمنٹ کے لیے حامی بھری. لیکن الیکشن کے بعد کی صورتحال اور نئی پارلیمنٹ کے آنے کے بعد اس کی جو کنٹینیوٹی آف وہ جو تھنکنگ اور پالیسی ہے وہ جاری رہنی چاہیے. اور جیسے میاں صاحب نے کہا کہ پارلیمنٹ کے بننے کے بعد سارے فری کین جو ڈیوائیڈ کے دونوں طرف ہیں، ایک ٹریجری بینچز پہ والے بھی اور اپوزیشن والے بھی، یہ پاکستان کا جو ایک منیمم اکانومی کا ایجنڈا ہے نا، اس کے اوپر اتفاق رائے کرنے کی ضرورت ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے اس کو ڈیویٹ نہ کرے. لائک جیسے چارٹر آف ڈیموکریسی تھا نا، 2 پارٹیوں کے درمیان تھا، لیکن اب اس وقت بہت ساری جماعتیں اس کو مذاق جمہوریت بھی کہتے تھیں، مساق جمہوریت بھی کہتے ہیں. لیکن آج آپ نے دیکھا کہ ان 2 پارٹیوں کے علاوہ باقی بھی بہت ساری پارٹیاں اس کا ذکر کرتی ہیں کہ وہ اکانومی سب سے بڑا چیلنج ہے. تو آج اکانومی کے لیے ساری پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک منیمم ایجنڈے پہ متفق ہونا پڑے گا. اور جب یہ متفق ہو جائیں گی، اور SIFC جو ایک بہت ہائی پاورڈ ایک ادارہ بنا دیا گیا. SIFC کا جو بنیادی ایک فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ہمارے دوست ملک پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی انویسٹر آنا چاہتا ہے پاکستان میں، تو اس کو ریڈ ٹیپزم کا سامنا نہ کرنا پڑے، اس کو بیوروکریٹک ہرڈلز کا یا کوئی کسی قسم کی کوئی بلیک میلنگ کا یا کرپشن کا سامنا نہ کرنا پڑے، ان کو آؤٹ آف باکس ایک سہولیات دی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آج کے وقت کی ضرورت ہے. لیکن پھر میں وہی بات کہوں گا کہ جو ہماری ملک کے اندر ڈویژن ہے، ڈیوائیڈ ہے، اس کے اندر جو تقسیم ہے، اس کے نتیجے میں آج آپ دیکھیں کہ IMF نے بھی نیگیٹو سگنلز دیے ہیں، کچھ نئی پیچیدگیاں. ابھی ہم SIFC پر اگر بات کریں تو
یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے، جس طرح ہم سی پیک کو کہتے ہیں گیم چینجر ہے سجاد صاحب، Definitely. انویسٹمنٹ آئے گی تو مطلب انڈسٹری رن کرے گی یا جو لیکن اندر سے ایک آواز بھی تو اتحاد کی جانی چاہیے، تبھی انویسٹمنٹ آئے گی نا. SIFC بن بھی جائے لیکن اگر آپ کی پارلیمنٹ میں روز لڑائی ہوتی رہے گی یا باہر دھرنے ہوتے رہیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہے پھر اس کا نقصان ہوتا ہے. تو اس کے لیے ضروری ہے ایک فضا کو بنانا. SIFC کی کامیابی کے لیے ایک عمومی سیاسی اتفاق رائے اور ایک ہمہ گیریت کی ضرورت ہے. بالکل ہمہ گیریت کی ضرورت ہے. خالد صاحب کیا کہیں گے SIFC کے حوالے؟ دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں کہ SIFC جو ہے وہ پاکستان کی معیشت کی بحالی کا ایک ضامن ادارہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اقدامات سے معیشت کو استحکام ہوا اور باہر سے غیر ملکی سرمایہ کاری جو ہے بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری جو ہے وہ پاکستان آئی ہے، اس کی کمٹمنٹ ہوئی ہے، کچھ آ چکی ہے، کچھ آنے والے وقت میں جو ہے وہ آئے گی اور مجموعی طور پر انویسٹمنٹ کافی طور پر آئے گی. خالد صاحب آپ نے بالکل بات 100 ارب ڈالر کی جو غیر ملکی سرمایہ کاری ہے وہ اس کے 100 ارب کی جو ہے وہ غیر ملکی سرمایہ کاری آئے گی. اور یقیناً یہ جو معاشی چیلنجز جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے ذریعے SIFC ایک ایسا جو ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے ذریعے جو ہے وہ ترقی کا سفر ممکن ہے. بہت بہت شکریہ میاں سیف الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بہت بہت شکریہ سجاد انور صاحب اور بہت بہت شکریہ خالد قیوم صاحب. ناظرین وقت ہو رہا ہے بریک کا، سیگمنٹ کی ختم ہو گیا لیکن اس کے بعد بریک کے بعد ہم جب آئیں گے تو نائب صدر الپائن کلب آف پاکستان ایاز احمد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کریں گے. BTV لا رہا ہے پاکستان کا سب سے بڑا فلم فیسٹیول جس میں آپ اپنی 3 سے 10 منٹ ڈیوریشن کی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم بھیج سکتے ہیں اور پوری دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان آپ کا ایمان ہے. اس کی بے پناہ خوبصورتی، اس کا ہر ایک چپا جس میں ملک سے محبت کی کئی 100 کہانیاں ہیں، اس کے عام چہروں والے خاص لوگ جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ہیرو ہے. تو جلدی کریں اور اپنی ڈاکیومنٹری یا شارٹ فلم greenbelief@btv.com.pk پر وی ٹرانسفر کریں یا گوگل ڈرائیو کا لنک بھیجیں. آپ کی فلمز ہم تک 10 مارچ 2024 تک پہنچ جائیں. فلم چھوٹی سہی، کہانی بڑی ہونی چاہیے. زارا الرٹ، بچوں کی گمشدگی یا اغوا کی صورت میں وقت ضائع کیے بغیر فوراً زارا ہیلپ لائن 1099 یا روشنی ہیلپ لائن 1138 پر رابطہ کریں. گمشدگی کی صورت میں قریبی تھانے میں فوری طور پر رپورٹ درج کرائیں اور بچے کی تصویر، متعلقہ تفصیلات اور فون نمبر پولیس افسر کو ضرور فراہم کریں. زارا الرٹ ایپ سے گمشدہ، اغوا اور زیادتی کے شکار بچوں کے لیے بازیابی اور بحالی کی خدمات حاصل کرنے کے لیے ایپ کو ابھی گوگل پلے اسٹور یا ایپل ایپ اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کریں. ویلکم بیک. ایاز احمد شگری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایاز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. نائب صدر الپائن کلب آف پاکستان ہیں. ایاز صاحب سیاحت کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے الحمدللہ. پاکستان کی خصوصاً ہم کسی بھی سائٹ کی بات کریں، بلوچستان بہت خوبصورت ہے، سندھ، خیبر پختونخوا، پنجاب، دیکھنے کے والے مقامات ہیں سارے. بات کرتے ہیں سیاحت کو پاکستان میں کس طریقے سے فروغ دیا جا سکتا ہے. دیکھیں پاکستان میں اللہ تعالیٰ نے ہر موسم دیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس بلاسم سے لے کر پھر آپ کا سمر، پھر آٹم، پھر ونٹر.
تو اللہ تعالیٰ نے 4 موسم جو ہے وہ ہمارے اس ملک میں دیے ہوئے ہیں. ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ -55 ٹمپریچر ہے آپ کے سبی میں, اور اسی ٹائم پہ آپ کے مائنس میں بھی ویدر مل رہا ہے ایک کنٹری کے اندر. تو یہاں پہ بہت ساری چیزیں ہیں ملک کے اندر, اس پاکستان کے اندر, کہ آپ ٹورزم کے حوالے سے کلچر ہمارا بڑا رچ ہے, ایڈونچر ہمارا بڑا رچ ہے. مطلب اللہ تعالیٰ نے ہر چیزوں سے ہمیں, صحیح کہہ رہے ہیں, کلچر واقعی بڑا رچ اور ایڈونچرس, ہر طرح کے مقامات ہیں. ہر لینگویج, ہر آپ 40-50 کلومیٹر کے بعد لوگوں کے فیس چینج ہو رہے ہیں, لینگویج چینج ہو رہی ہے, اور وہاں کے ڈریسز چینج ہو رہے ہیں. تو بہت کچھ چیزیں ہمارے اس ملک کے اندر دیکھنے کے لیے ہے, اور ایڈونچر ٹورزم کا ایک اپنا ہی ایک مزہ ہے, اور اسی طرح ڈومیسٹک ٹورزم کا ایک اپنا جو لوگ آ رہے ہیں. صحیح. تو ابھی انٹرنیشنل ٹورسٹ کے حوالے سے میں کہوں گا جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی جو ہے K2 وہ پاکستان میں ہے, اور اس کے اندر جو ہے انٹرنیشنل سیاح جو آتے ہیں, اور اس سے آنے سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی بھی پاکستان کی جو ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے, کہ وہ ڈالرز میں پے کرتے ہیں, ڈالرز میں رائلٹی دیتے ہیں, تو وہ پاکستان کی اکانومی کو بوسٹ اپ کرتی ہے. ڈومیسٹک ٹورسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا آپس میں ایک دوسرے کنٹری کے اندر وہ پیسہ. اور سب سے اہم بات شکری صاحب, جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ مہمان نواز بہت ہیں. چاہے اب گلگت بلتستان چلے جائیں, اب آزاد کشمیر میں جائیں, سندھ میں, بلوچستان میں تمام صوبوں کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سارے پاکستان ہیں ہم, اور ہمیں اس میں فخر ہے کہ لوگ اتنے مہمان نواز ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کچھ عرصہ قبل جو ہے وہ لاہور میں ایک اسکاٹ لینڈ کے یہاں پر جو ہے وہ دوست وہاں پہ پھر سیر کر رہے تھے, مجھے اچانک ملاقات ہوئی. تو ہم یہاں کے ایک مشہور آئس کریم مال روڈ پر ہے, وہاں پہ چلے گئے تو بل نہیں لیا اتنے. اچھا, اسی طریقے سے گلگت بلتستان چلے جائیں, وہ غیر ملکی سیاحت ہیں, ان کو پروٹوکول دیتے ہیں, ان کو عزت دیتے ہیں. ہمارے لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. جی جی بالکل. ہمیں کافی دنیا بھی پھرا ہوں, جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس خطے میں ڈالا ہوا ہے مہمان نوازی کا. اب سمندر سے لے کے کراچی کے سے لے کے بلوچستان اور پورے ہمارے بارڈر جو چائنا کے ساتھ لگتے ہیں GB کا, اس کے اندر آپ بہت ہمارے اندر جو ہے مہمان نوازی ہے. صحیح. یہ نہیں کہ صرف گلگت بلتستان میں یا پنجاب میں, مطلب آپ پاکستان میں کہیں پہ بھی جائیں وہ رسپیکٹ بڑی کرتے ہیں. جو فارنرز جو آتے ہیں ان کو بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ڈومیسٹک ٹورسٹ جو کا فلو بڑھ رہا ہے اس ٹائم, ٹریولنگ کر رہی ہے زیادہ تر, کیونکہ یہاں پہ گرمی زیادہ ہوتی ہے پنجاب کے اندر, تو سمر میں وہ موو کر کے ٹریولنگ کرتے ہیں. ناردرن ایریاز میں جاتے ہیں, ناران کاغان اور GB سکردو. تو وہاں پہ جب آتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو بھی ابھی ہمیں دیکھنی ہے, اور بہت ساری چیزوں پہ ہم نظر بھی رکھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں پہ کلچر بھی بڑا ڈسٹرب ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی کلچر بہت تیزی کے ساتھ چینج بھی ہو رہا ہے. اور جو کچھ لوگ آ رہے ہیں وہاں پہ کنسٹرکشن اتنی بلڈنگز بن رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو ہمارے جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ان کے کلچر کو بھی فالو کرے, خواہ وہ کسی بھی ایریے میں جائیں. کیونکہ یہاں ہمارے ریجن میں پردے کا بھی تھوڑا سا ایک رسپیکٹ کا احترام ہے, کیونکہ وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, ہمارے دین کا, ہمارے مذہب کا ہے. تو وہ ساری چیزیں ہیں, تو ان پہ بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے, دیکھنا ہے. اور جو آنے والے ٹورسٹ ہیں خواہ وہ کسی بھی ایریے میں جائیں تو ان کے کلچر کا بھی وہ لوگ اس ایریے کا خیال رکھیں, تو بالکل زیادہ بالکل بہتر وہ. اور ہم جب خوبصورت مقامات کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے, کیونکہ آپ کا ایک بڑا ایکسپیرینس بھی ہے, کون کون سے, دیکھیں میں ابھی بات کرتا ہوں سکردو کا تو سب کو پتہ ہے, گلگت بلتستان کا, ناران کاغان, باٹا کنڈی, شوگران, اسی طریقے سے پنجاب کی سائڈ پہ جائیں تو آپ فورٹ منرو ہے, بلوچستان, سندھ, کون کون سے علاقے جو ہیں ایریاز پڑے؟ دیکھیں جو ابھی تک جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آ رہے ہیں ہمارے پاس, وہ زیادہ تر موسٹلی ہمارا کلچر اور ایڈونچر کو دیکھنے کے لیے آ رہا ہے. صحیح. کلچر جو ہے وہ پنجاب میں بھرا ہوا ہے اور سندھ میں ہمارا بھرا ہوا ہے. بات کریں ہم بلوچستان میں, ہم بات کرتے ہیں GB کی, تو وہاں پہ جو دنیا نے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں دیکھی ہیں, جب ٹورسٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ جو بچے آتے ہیں تو ہم نے کہتے ہیں جب دنیا بنی تھی تو کیسی تھی بیٹا, آپ کو پتہ ہے, کیونکہ لاہور اور بڑے شہروں میں کنکریٹس کی بلڈنگیں بن کے رش بھی ہو گیا. تو ہم کہتے ہیں پھر ان کو ہم ایک ہماری سیکنڈ ہائیسٹ پلیٹو ہے ان دا ورلڈ کے اندر, وی آر کالنگ از دا دوسائی پلیٹو. صحیح. تو وہاں پہ جب لے کے جاتے ہیں پھر ان کو بتائے جاتے ہیں کہ دنیا جب بنی تھی تو ایسی تھی, اور گاڈ گفٹڈ فلاورز ہیں, وہ اس ٹائم کلوز ہے برف باری کی وجہ سے, وہ جا کے جون کے اینڈ میں اور مئی میں سٹارٹ ہوتی ہے. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو کلرز, فلاورز, آپ ادھر جائیں تو آپ کو ایک ہیونس نظر آتا ہے کہ میں پیراڈائز میں آ چکا ہوں. اسی طرح آپ چیگر میں جائیں تو وہاں پہ ہائیسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ, ہائیسٹ ڈیزرٹ ان دا ورلڈ کے اندر جو ہے, ٹھیک, وہ ہمارے پاس ادھر ہے. ایڈونچر بھی ہے, ایڈونچر بھی ہے, ٹورز بھی ہے, آپ کرنا چاہیں.
پھر دنیا کی بلند ترین پہاڑی جو K2 ہمارے پاس ہے، اور اس کے ساتھ 3 پہاڑ ہیں جو ابو 8000 میٹرز ہیں، اور آپ کا بڑا گلیشیئرز جو سیاچن گلیشیئر ہے 73 کلومیٹرز پہ ہے، پلما گلیشیئرز ہے ہمارا، بیافو گلیشیئرز ہے، آپ کے بلترو گلیشیئر ہے جو K2 سائٹ پہ جا رہے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ہمارے پاس، سنو لیکس ہیں. تو جو پاکستانی ڈومیسٹک ٹورسٹ آ رہا ہے وہ تو میں نے جو 3-4 نام لیے، ڈیزرٹ کی طرف جا رہے ہیں، واٹر فالز کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسائی کی طرف. جب اس کی ایڈونچر کی طرف جاتے ہیں تو وہ تو ابھی ان ایکسپلورس. بڑی بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کی جی، ہمارے پاس 5 پیکس ہیں، دنیا میں 14 ہیں، 14 میں سے 5 ہمارے پاس ہے ابو 8000، اور 121 پہاڑ ایسے ہیں جو 7000 میٹر ابو ہیں. صحیح. اور 6000 کی جو پیکیں ہیں وہ ان کلائم ہیں، ان نیمز ہیں، ان کے نام ہی نہیں پڑے ابھی تک، اس کا سروے نہیں ہو چکا ہے. تو قراقرم جو ہے ہمارے پاس جو ہے بہت ریچ ہے ماؤنٹین کے حوالے سے نا. تو ہمیں اس پہ بڑی کام کرنے کی ضرورت ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور سروے آف پاکستان، بہت ساری ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ مل کے ہی ایک چیزوں کو گلدستہ بناتے ہیں. اور اس سے ایک جو اچھی بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا خوبصورت اور بہترین امیج آتا ہے، کیونکہ جب انٹرنیشنل اب ہم دیکھتے ہیں، میں اب سوشل میڈیا پر دیکھیں تو ویلاگرز آ رہے ہوتے ہیں، اور وہ خصوصاً جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے بڑا ہی اچھا پازیٹیو امیج جو ہے وہ پریزنٹ کرتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی لوگ بھی بڑے اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. مہمان نواز لوگ ہیں، پاکستان کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں تو وہ اپنے مہمانوں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے ہیں. تو ایک پازیٹیو امیج بھی پاکستان کا جاتا ہے. اس میں یہ دیکھنا، جب وہ کوئی بھی ٹورسٹ ادھر آتا ہے، میں دنیا میں جاتا ہوں مارکیٹنگ کے لیے اور اپنے میٹنگز کے حوالے سے بھی، جب ہم کسی فارنرز کو کہتے ہیں یار ویلکم ٹو پاکستان، یو کین سی دا ماؤنٹینز اینڈ ایوری تھنگ، تو وہ تھوڑے سے ڈرتے ہیں، یار سیکورٹی کا بڑا ایشو ہے جو حقیقت ہے. تو میں نے کہا یار سیکورٹی کا ایشو نہیں ہے، جو میڈیا آپ کو زیادہ دکھا رہا ہے وہ چیز پہ آپ مت کریں. وہ جب ایک جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ پاکستان از اے سیف کنٹری، جب وہ ادھر آتے ہیں اور وہ پھرتے ہیں یہاں ہاں اس کے بعد بازار میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو بڑا غلط انفارمیشن دی گئی. وہ تو ظاہری بات ہے، ہمارا جو ایک دشمن ملک ہے وہ اس کی کوشش ہے کہ پاکستان کو ہر طریقے سے. وہ جب ٹریول یہاں پہ خود آتا ہے تو وہ جا کے پھر ملٹی پلائی کرتا ہے، وہ جا کے لوگوں کو بتاتا ہے نہیں یار پاکستان از سیف، اور یہاں پہ خوبصورت ایریا ہے، پاکستان از اے بیوٹیفل کنٹری. بالکل بالکل. وہ لوگ جب آتے ہیں پھر اپنی ویڈیوز بناتے ہیں، تو جب دیکھتے ہیں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، یار ہمیں تو بتایا کچھ گئے تھے، یہاں تو بڑی آزادی ہے، یہاں تو بڑا کسی بھی حصے میں بھرے ہیں پاکستان کے، پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں تو وہاں تو مطلب وہ اس طرح اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وی آر دا مور کمفرٹیبل ٹو اوور کنٹری. ان کے اپنے ملکوں سے وہ زیادہ کہتے ہیں ہم یہاں پہ زیادہ سیف اور زیادہ کمفرٹیبل کرتے ہیں. مہمان نوازی کے حوالے سے ہر لحاظ سے کہتے ہیں یار آپ کے پاس کلچر بھی ہے، مہمان نواز لوگ بھی ہیں. تو یورپ جائیں تو وہاں آپ کو ان کے ساتھ بیٹھے ہوں، ٹرین میں میٹرو میں سفر کریں تو وہ یا تو بک پڑھ رہے ہوتے ہیں یا کان میں وہ لگائی ہوتی ہے، بورڈ لگائے ہوتے ہیں، بالکل پوائنٹ لگائے تو دوسرے سے بات نہیں کرتے. تو ہمارا ادھر اٹھ کے کہتا ہے جی ادھر آ جاؤ، جگہ بھی دے گا، بلکہ اپنے گھر تک لے کے جاتے ہیں کہ آپ کو کھانا کھلاتے ہیں، اسٹے کرواتے ہیں. بالکل. ان کا وہ یہی آبزرویشنز جتنے بھی آپ دیکھیں انٹرنیشنل ٹورسٹ آتے ہیں تو وہ ہمیشہ پاکستان کے حوالے سے پازیٹیو امیج لے کے بھی جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی بالکل بتاتے ہیں. کون کون سے اہم پوائنٹس آپ سمجھتے ہیں جو ناظرین اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں؟ اگر ڈومیسٹک ٹورسٹ جو آ رہا ہے وہ اگر سائٹ پہ آنا چاہتا ہے، کیونکہ ابھی سیزن بھی سٹارٹ ہونے والا ہے کچھ مہینوں کے بعد، تو آپ اس میں بلٹستان کو ایک دیکھیں، اس خوبصورت جگہ ہے. تو اس کے اندر بہت سارے آپ کو، اگر آپ اسکردو سائٹ پہ آ رہے ہیں بلتستان پہ، تو آپ کم سے کم 10 دن کا پلان کریں، تب آپ ریلیکس ہو کے ساری چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ لیکس بھی ہیں، 2 سائی پلیٹوں کا میں نے ذکر کیا. شیگر ویلی میں جائیں، خپلو ویلی کے اندر جائیں، اگر ماؤنٹینز دیکھنا چاہتے ہیں، ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ہیں آپ کے پاس. اسی طرح آپ چائنا بارڈر کی طرف جاتے ہیں، اس کا اپنا ایک مزہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹلی دیا ہے. لیکن یہاں پہ یہ کہ میں یہاں پہ ان کو میسیج یہ بھی دوں گا کہ یہ ڈومیسٹک ٹورسٹ آتے ہیں، ان خوبصورت جگہوں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں ساتھ لے کے جاتے ہیں، بھری ہوئی بوٹلز جاتی ہیں. تو خدا رہا جب وہ واپس آئیں تو وہ شاپر میں ایک ڈال کے لیکن جب تک انٹرنیشنل صفائی کا خاص خیال رکھیں. بہت بہت شکریہ ایاز احمد شکری صاحب، آپ کا بڑی زبردست انفارمیشن دی آپ نے. پاکستان کی خوبصورت امیج کے حوالے سے، خوبصورت مقامات کے حوالے سے بھی آگاہ کیا. ناظرین بالکل بات تو درست کر رہے ہیں کہ پاکستان بہت خوبصورت ملک ہے، اور یقیناً جو پاکستان میں سیاحتی مقامات ہیں، خصوصاً اگر ہم شہروں کی بات کریں تو تاریخی شہر بھی ہیں، لیکن سیاحتی مقامات جس طرح جی بی گلگت بلتستان ہے، بلوچستان میں بڑے اہم پوائنٹس ہیں، اسی طریقے سے پنجاب میں، پھر سندھ میں، مطلب ہر شہر کی اگر ہم بات کریں تو ایک اپنی جو علیحدہ کوالٹی ہے. پاکستان جو یقیناً جو ہے وہ دیکھنے کے لائق ہے، ہر شہری یہاں پر. ناظرین آج کے پروگرام کے لیے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیں. دیکھتے رہیں پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.